اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا وشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیج دیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی رسالت کے سلسلے میں ہونے والی زحمتوں اور مشکلوں کا اجر کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دوسری شے شریک ہو، دوسری محبت شریک ہو، اور مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی دوسری شے شریک نہ ہو، جو ہر محبت پہ بھاری ہو اسے کہتے ہیں مودت۔ سبحان اللہ۔ اور جس محبت میں، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے محبت کرنا، اور محبتوں میں شرکت ہوتی ہے عام طور سے، اولاد سے محبت ہے، گھر سے محبت ہے، مدرسے سے محبت ہے، اس لیے کہ مادر علمی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ سب محبتیں ہوتی ہیں جس میں شرکت ہے، ماں سے محبت، باپ سے محبت، اولاد سے محبت، اقربا سے محبت، اس لیے کہ قرابت داروں سے بھی خاص طور سے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن مودت وہ ہے کہ جس میں کوئی شے شریک نہیں ہوتی، ہر محبت پہ بھاری، اسے کہتے ہیں مودت۔ اللہ نے اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ مودت کا حکم دیا ہے، یعنی ایسی محبت نہ ہو کہ جس میں کوئی شریک ہو۔ اور آج کل ہے یہی مسئلہ، کچھ مودت والے ہیں، کچھ محبت والے ہیں، اس لیے کہ کہتا ہر ایک ہے بھائی محبت اہل بیت کا دعویٰ سب کرتے ہیں۔ وہ جو حضرت علی کو پہلا امام نہیں مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں محبت میں دوسری محبتیں شریک ہیں، اور ہمارے یہاں جو محبت ہے وہ اس منزل پہ ہے جس کے لیے مودت کا حکم دیا ہے۔ اور یہ دونوں نمونے موجود ہیں دنیا کتابوں میں، دونوں نمونے موجود ہیں۔ ایک طرف ایک گروہ سے جیسے ہی جو محبت کا دعوے دار تھا، امام نے ارشاد فرمایا کہ اس جلتے ہوئے تنور میں اتر جاؤ، ایک صلوات بھیج دیجیے، جلتے ہوئے تنور میں اتر جاؤ۔ وہ محبت والے تھے، آئے تھے امام کے پاس، مخلص تھے بہرحال، لیکن بہرحال محبت والے تھے۔ ان کے یہاں فوراً یہ موجود، یہ شائبہ پیدا ہوا کہ ہماری اولاد ہے، ہم جل جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اور اسی درمیان میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ ہارون مکی وارد ہوئے، اور امام سے کو جیسے ہی سلام کیا، امام نے ارشاد فرمایا اس جلتے ہوئے تنور میں اتر جاؤ۔ ہارون مکی نے یہ نہ کہا، نہ پوچھا کہ اس میں ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے، یہ ہے مودت۔ چنانچہ وہ اس تنور میں اتر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد محبت والوں کے دل میں فوراً خیال پیدا ہوا کہ اب تو یہ جل چکے ہوں گے،
اس لیے کہ وہاں محبت تھی مگر معرفت اس منزل پہ نہیں تھی۔ جیسے ہی خیال پیدا ہوا امام نے فوراً ہی غلام کو حکم دیا کہ تنور کا ڈھکن ہٹاؤ۔ جیسے ہی ہٹایا تنور کا ڈھکن تو دیکھا کہ ہارون مکی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ وہ تسبیح بھی محبت اہل بیت والی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے دیکھا بیٹھے ہوئے اس لیے کہ جانا تنور کے اندر محب کا کام تھا، چاہنے والے کا کام تھا، بچانا جو ہے وہ امامت کا کام تھا۔ اور پھر یہ تو وہ ہیں جن کے کا واسطہ دے کہ ابراہیم نارے نمرود سے بچ گئے ہیں، جس کے ٹیلے آج بھی موجود ہیں بابل میں۔ ہلے سے جب انسان جاتا ہے نجف اشرف کی طرف تو راستے میں وہ ٹیلے پڑتے ہیں جو آج بھی دکھائی دیتے ہیں کولے کے۔ ان کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں، اس لیے کہ نمرود جو ہے وہ بابل میں تھا اور جناب ابراہیم بھی بابل میں تھے۔ یہ ہلے سے قریب کا جو ہے تو وہ راستے میں وہ ٹیلے پڑتے ہیں تو بتاتے ہیں لوگ کہ یہ وہی ٹیلے ہیں، کالے کولے کے ٹیلے جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہیں جو نمرود کی آگ کے وجہ سے بنے تھے۔ اتنی عظیم آگ تھی لیکن بچا لیے، مگر اطمینان یہ تھا کہ جبرائیل راستے میں آئے، کہا کوئی کام ہے، ضرورت ہے، کہا ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ جب اس منزل پہ فائز ہوتا ہے انسان تبھی تو خلت ملتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے اور اسی امتحان کے بعد امامت ملتی ہے۔ جناب ابراہیم قربانیوں سے جب گزرے، آج نہیں ہے ابراہیم صاحب منصور نگر میں مجلس پڑھ رہے ہیں، جناب ابراہیم جب قربانیوں سے گزرے تو اس لیے کہ کبھی بیٹے کی قربانی کا مسئلہ تھا، ان تمام قربانیوں سے جب گزر چکے تو آواز آئی کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا۔ کہا ومن ذریتی، آپ تو قرآن پڑھتے ہیں بحمداللہ، ظاہر ہے طلاب علوم دینیہ نہ قرآن پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اور یوں بھی قرآن پڑھنے سے حافظہ بڑھتا ہے، آنکھوں کی بصارت بڑھتی ہے، ثواب ہوتا ہے، بڑی عظمت ہے قرآن مجید کی۔ کہ ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی امامت رہے گی۔ جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں تمہاری ذریت میں نہیں ہے، لیکن ایک معیار بتا دیا کہ جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ ظلم کے اقسام ہیں، ظلم یہی نہیں ہے کہ تلوار سے کسی کا گلا کاٹ دیا جائے، ظلم یہ بھی تو ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اسے بھی تو ظلم کہا گیا ہے۔ ازلام اسی کی تو جمع ہے۔ آپ تو بحمداللہ ظاہر ہے، میں تو آپ کے سامنے بہت پرانا پڑھا ہوا سبق جو ہے وہ دہرانے لگتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد کا ومن ذریتی کا لا ینال عہد الظالم نے ایک معیار بتا دیا، اس لیے کہ اگر صرف ذریت ابراہیم کے لیے خدا یہ کہتا کہ تمہاری ذریت میں نہیں رہے گا تو اس کے بعد دوسری ذریتیں جو تھیں، دوسری نسلیں جو تھیں وہ کہہ سکتی تھیں کہ ہم میں امامت آ گئی، لیکن ایک معیار بتا دیا، پرکھنے کا معیار بتا دیا کہ ظالم کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا ہے۔ اب جہاں جہاں ظلم ہے وہاں عہدہ امامت نہیں مل سکتا ہے۔ دنیا کہے کسی کو امام، دنیا میں امامت تو بٹ رہی ہے، امام فلاں امام فلاں امام، چار مسلح جو ہیں عالم اسلام میں وہ سب امام کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی غزالی ہو، یہاں تک کہ ابن تیمیہ ملعون کو بھی امام کہا ہے۔ ابن تیمیہ کی جو تفصیلات ہیں، اس لیے کہ یہ ملعون جو ہے یہاں تک کہ جس میں خدا کا قائل تھا یہ شخص، اور اس نے کہا تھا کہ خدا جو ہے وہ آسمان سے اترتا ہے زمین پہ
اور اس کے بعد یہ جس لکڑی کے ڈھانچے پہ، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ممبر پہ بیٹھتا تھا، اس لیے کہ ممبر ہے فضائل اہل بیت کے لیے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود امام نے، چوتھے امام نے دربار میں جب خطیب برا بھلا کہہ رہا تھا تو یہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ اس لکڑی کے ڈھانچے پہ بیٹھنے کی مجھے بھی اجازت ہے۔ اب جب امام بیٹھے ممبر پہ تب ممبر ہوا، ورنہ اس وقت تک لکڑی کا ڈھانچہ تھا۔ یہ امام سجاد، ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو ابن تیمیہ نے، اور یہ شخص بیٹھا ہوا تھا جس لکڑی کے ڈھانچے پہ، ایک مرتبہ ایک زینہ اس سے اترا، کہنے لگا یوں اترتا ہے خدا۔ اس کے نظریات بڑے عجیب ہیں۔ اسی کے شاگرد ہے محمد ابن عبد الوہاب، اور ابھی بھی یہ ابن تیمیہ کے اقوال کو، اس دن بھی سعودی میں ایک فتویٰ تھا، اس میں دلیل میں ابن تیمیہ ہی کو وہ تھا کہ امام ابن تیمیہ یہ فرماتے ہیں، سمجھے آپ؟ اور نسلی اعتبار سے یہ شخص جو ہے وہ جائز اولاد نہیں تھا، یہ بالکل ثابت ہے اس کے لیے جو ہے وہ، اس لیے کہ ہمارے علماء نے یہ سب چیزیں لکھی ہیں، اور بڑی مفصل کتاب اس پر لکھی ہے عراق کے ایک عالم نے، بہت ہی زبردست، اور اس میں پورے حالات جو ہیں ابن تیمیہ کے لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے اس کے نظریات کو، اس کے جو انداز تھے وہ سب انہوں نے لکھا ہے، اور جو کچھ اس نے، یہ تو محمد ابن عبد الوہاب بعد میں جو ہے وہ ابن تیمیہ کے نظریات کو اس نے جو ہے پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد اختیار کیا ہے، ورنہ ابن تیمیہ، اور اسی وجہ سے، انہی نظریات کی وجہ سے خود علماء اہل سنت نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور شام میں یہ رہتا تھا، وہیں کے علماء نے اس کے کفر کا فتویٰ اور واجب القتل کا فتویٰ دیا تھا، اور وہاں کی حکومت جو شیعہ حکومت نہیں تھی، اس نے بہرحال اسے زندان میں ڈالا، اور وہیں یہ شخص مرا ہے اسی زندان میں، پھر نکل نہیں سکا ہے۔ یہ تفصیل ہے، اور یہ سب چیزیں موجود ہیں، اسی لیے میں عام طور سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ انسان جب الگ کی چیزیں بھی پڑھے گا، اس لیے کہ مطالعے میں الگ کی چیزیں بھی رکھنا چاہیے، صرف درسی کتابیں ہی نہیں۔ درسی کتابیں تو سمجھ لیے جس طریقے سے ایک شخص کوئی کام سیکھتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ دوسرے کاموں کو انہی کاموں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا درسیات کے ساتھ ساتھ بھی الگ کی کتابیں، اور کتاب خریدے بھی، اس لیے کہ میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ، لیکن یہ ضرور تھا کہ نجف اشرف میں بہت کم شہریے میں جو اس وقت ملتا تھا، لیکن ماہانہ ایک کتاب ضرور ہم لوگ خریدتے تھے، ماہانہ شہریے میں سے نکال کے کچھ پیسے کتاب ضرور خرید لیتے تھے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے کا کچھ شوق بڑھا، اور اس کے علاوہ وہاں کی لائبریریاں جو ابھی قم میں ہیں بحمد اللہ، مشہد میں لائبریریاں ہیں، تو یہاں لائبریریاں تھی، خود یہاں مدرسے میں جو کتابیں ہیں، اور اگر کتابیں ظاہر ہے الگ کی کتابیں خود انسان خریدے گا، دیکھے گا، پڑھے گا، تو اس سے اس کا حافظہ کھلتا ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ ذاکری کرے تو واقعاتی ذاکری کرے، کیونکہ واقعات سے نکات نکلتے ہیں، بجائے اس کے کہ خطابت کرنا شروع کرے۔ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، گویا یہ کوئی نصیحت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں، مگر جب بیٹھتا ہوں تو ظاہر ہے یہی سب باتیں، اس لیے کہ مدرسے میں جب بھی کبھی مجلس پڑھتا ہوں تو یہ سوچ لیتا ہوں کہ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اس لیے کہ انسان کو واعظ غیر متعظ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ایک کتاب ہے کبریت احمر فی شرائط المنبر، اس میں آج سے تقریباً 150 برس پہلے لکھی گئی ہے فارسی زبان میں، اور عربی میں بھی کچھ حصے ہیں اس کے، تو اس میں خاص طور سے یہ کہ شرائط منبر بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں خاص طور سے یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ شرائط میں یہ ہے کہ واعظ غیر متعظ نہ ہو، یعنی جو بات کہہ رہا ہے خود اس پر عمل کر رہا ہو یا کر چکا ہو، اور اسی شے کو آیت اللہ خمینی نے جہاد اکبر میں لکھا ہے
جہاد اکبر جو مشہور کتاب ہے ان کی موعظے کی تشریف لائیں، صلوات بھیج دیں محمد مبارزہ با نفس، اپنے نفس سے جہاد، اس لیے کہ جہاد اکبر ہے، اس لیے کہ معصوم سے کسی نے جس وقت صحابی جہاد کر کے آیا اور کہا کہ میں جہاد کر کے آیا ہوں رسول اللہ سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد اصغر چھوٹا جہاد کیا ہے، کمل جہاد الاکبر، جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے کہا اپنے نفس سے جہاد کرنا، نفس کی مخالفت کرنا، یہ ہے جہاد اکبر۔ صلوات بھیجتے محمد۔ یہی شے ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی، تو اس میں بھی واقعاتی ذاکری کرے بڑے اطمینان کے ساتھ، اور اس کے لیے کتاب پڑھے، اس لیے کہ نیٹ پہ جو آدمی دیکھتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہے صحیح ہی ہو، اس میں ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں آدمی تشویش میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر پڑھ دیتا ہے تو پھر غضب ہو جاتا ہے، وہیں سے اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا تو اصل شے ہے مودت۔ جناب ابراہیم سے کہا لا ینالو عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا، اس لیے کہ ظالمین میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے امامت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، خود اصحاب ائمہ میں ایسے ہوئے، خود اصحاب ائمہ میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں، یہاں تک کہ خاندان کے افراد میں بھی ایسے اپنے دیں گے کہ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے جھوٹا۔ البتہ اس میں جناب محمد حنفیہ کا نام جو بعض لوگ لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ جناب محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ امام سجاد کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے بعض امور بیان کیے تھے، اور یہ جو فرقہ بنا وہ جناب محمد حنفیہ کے بعد بنا ہے۔ جناب محمد حنفیہ اس پر راضی نہیں تھے، جو ان کے سر منڈایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت صرف اس لیے، ان کا یہاں جو اگر بعض چیزیں ہیں تو صرف اس لیے، ورنہ اگر وہ اس بات پر بضد ہوتے کہ میں امام ہوں تو جب حجر اسود نے گواہی دی تھی سلام کا جواب دے کے تو اس کے بعد بھی مصر رہتے آپ، لیکن اس کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ امام برحق تم ہی ہو، یہ اس بات کی دلیل، چونکہ زمانہ ایسا پرآشوب تھا، بعد کربلا جو حالات پیدا ہوئے تھے، اور اس قدر بنو امیہ نے مدینے میں گھراؤ کر رکھا تھا ہر لمحے پہ، اس کی وجہ سے جناب محمد حنفیہ نے، اور ثابت کر کیا ہے جناب محمد حنفیہ نے کہ امام جو ہے وہ امام سجاد ہیں۔ لہذا جناب محمد حنفیہ کے لیے کوئی نہ سوچے کہ انہوں نے دعویٰ امامت کیا تھا، نہیں، دعویٰ امامت نہیں، کیونکہ لکھا ہے بعض لوگوں نے تاریخ میں جو فرقے بیان کیے ہیں، اس میں جناب محمد حنفیہ والا فرقہ جو ہے جو ان سے منسوب کرتے ہیں اس کا تعلق ان سے کوئی نہیں تھا۔ تو امامت جو ہے وہ ظالم تک نہیں پہنچے گی۔ اب اس کے بعد جو سلسلے شروع ہوئے، اور دوسری شے ہے عصمت، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ غیر معصوم کی سیرت پہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے 100%، کیونکہ وہ جتنا ہی اہم ہو مگر اس کے باوجود خطا کا امکان رہتا ہے۔ ہمارے مراجع اس بات کو کہتے ہیں، ہمارے مراجع کے یہاں یہ باتیں موجود ہیں، اس لیے کہ وہ دعویٰ عصمت نہیں کرتے ہیں، باوجود کہ اتنی عظیم منزل پر فائز ہیں، لیکن دعویٰ عصمت نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جس دن دعویٰ عصمت کریں اسی دن وہ عدالت سے ساقط ہو جائیں گے، اس لیے کہ معصوم 14 ہے، 15واں ہو نہیں سکتا ہے۔ ادھر آ جائیے، اندر آئیے، ایک صلوات بھیج دیجیے۔ معصوم 14 منصوص من اللہ، باقی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کو معصوم بنایا،
حضرت عباس اس فہرست میں، جناب زینب خاندان اہل بیت کے خواص، مگر جو منصوص من اللہ ہیں وہ 14 ہیں. ہم کہہ نہیں سکتے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی 15واں بھی ہے. حدود ہیں، معین ہیں. جیسے امامت کے لیے بھی 12 سے 13 ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے مسئلہ ہے. دنیا کے بنائے ہوتے ہیں تو آج بناتے ہیں لوگ، کل انہیں معزول بھی کر دیتے ہیں. اس لیے کہ جس کو اچھا کہتے ہیں لوگ کبھی کبھی معزول، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ذاتی اغراض کی بنا پر چڑھتے سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں، ذاتی اغراض. اور یہی وجہ تھی، اسی شے کو، یہی شے تھی ان کے ذہنوں میں جنہوں نے فدق کو غصب کیا تھا، جنہوں نے بنو نذیر والی جو جاگیر تھی امیر المومنین کے ذاتی اسے ضبط کیا تھا. ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ جب ان کے در پہ دولت نہیں رہے گی تو لوگ ان سے منحرف ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن جو قسم دولت کے لیے ہوتی ہے وہ منحرف ہو جاتی ہے، اور جسے مودت ہوتی ہے تلوار چلتی ہے مگر اس کے باوجود وہ کلمہ ولایت پڑھتا رہتا ہے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. ان کے ذہنوں میں بھی یہی تھا. غصب فدق کو غصب کرنا جو ہے وہ اسی کے تحت تھا کہ یہ تہی دست ہو جائیں گے، لوگ ان سے دور ہو جائیں گے. تو جو ذاتی اغراض کی بنا پہ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. لیکن جو مودت والے تھے وہ دور نہیں ہوئے، کم تھے مگر شیشہ پلائی ہوئی دیوار تھے. انہیں نہ تلوار بدل سکی نہ مال کی لالچ، ورنہ غصب فتح اسی لیے ہوا تھا. سب سے پہلا کام کیا ہے غصب کیا. جو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے خیبر کے بعد، اس لیے کہ خیبر میں امیر المومنین نے اس طریقے سے شجاعت کا سکہ بٹھال دیا تھا کہ اس کے بعد جو بچے کچھ خیبر کے یہودی تھے ان میں دم نہیں، ان میں ہمت نہیں تھی، خائف تھے، ڈرے ہوئے تھے. ایک علی نے اتنا روب ڈال دیا تھا ان پر، یہودیوں پر، کہ وہ روب اسلام میں آ گئے تھے. اور آج اتنے مسلمان ہیں لیکن وہ مٹھی بھر یہودیوں کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہودیوں سے تعلقات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ان کے لیے ہم مسئلہ ہیں، یہودی اچھے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد والے. ان کے لیے ہم مسئلہ ہیں، آپ مسئلہ ہیں، شیعت مسئلہ ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ اصلی شے ہمیشہ مسئلہ ہوتی ہے نقلی کے مقابلے. بازار میں اکثر ہوتا یہی ہے. معلوم ہم کوئی شے لینے گئے، ہم نے کہا ISI کی مہر ہونا چاہیے جو ہندوستان کا ماڈل ہے، وہ معتبر جانا جاتا ہے کہ صاحب اس کو جو ہے گورنمنٹ نے منظور کیا ہے، اس دوا کو، اس شے کو. لہذا انسان تلاش کر کے اسی کو. اور جو نقلی مال ہوتا ہے، بھئی یہ بات ضرور ہے کہ اصلی میں خوشبو بہت ہوتی ہے اور نقلی میں خوشبو نہیں پیدا کر پاتے ہیں. ایسے سکندر باغ کے گارڈن میں چلے جائیے، کتنے پھول ہیں وہاں، طرح طرح کے پھول آپ کو نظر آئیں گے وہاں، انتہائی خوبصورت. لیکن قریب سے گزریے گا تو خوشبو نہیں آئے گی. کیوں؟ پھول بنا سکتے ہیں مگر خوشبو نہیں پیدا کر سکتے، کیونکہ وہ ہے اصلی مسئلہ. یہی وجہ ہوئی کہ دنیا نے بہت سے نقلی بنائے مگر وہ جوہر پیدا نہ کر سکے جو اللہ نے انہیں عنایت کیا تھا. صلوات بھیج دیں محمد والے. تو اسی شے کی بنا پر سب سے پہلے فدق کو غصب کیا. فدق کیا ہے؟ آپ بحمداللہ جانتے ہیں، سبھی مومنین بحمداللہ. فے کے ذریعے سے، قرآن مجید میں فے کا لفظ موجود ہے.
بغیر گھوڑے دوڑائے قرآن کہتا ہے. یہ اصطلاحات قرآن کی ہیں. آیات اس لیے نہیں دہراتا ہوں کہ اگر سہو ہو جائے گا تو گناہ ہوگا. لہذا جو ہے وہ آیات وہی پڑھے کہ جو اسے سورہ حمد کی طرح یاد ہو، ورنہ ادھر ادھر ہو جائے گا معاملہ تو خواہ گناہ ہوگا. اور یہ بھی نہ سمجھے کہ زیر نمبر جو ہیں وہ نہ جاننے والے لوگ موجود ہیں. اب تو بحمد اللہ ہمارے یہاں حافظ ہوتے چلے جا رہے ہیں، پہلے بھی تھے لیکن میں اب اور شوق بڑھ گیا. اچھی چیز ہے یہ. ایک سورہ انسان یاد کرے، 10 سورے یاد کرے، 20 سورے یاد کرے، اس کا بڑا ثواب ہے. لیکن یہ گھوڑے دوڑائے بغیر مل گئے جو شے قرآن کہتا ہے، حکم خدا ہے کہ اس میں مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے. وہ خالص رسول اللہ کی جاگیر ہوگی. تو فدق جو ہے یہ بہت بڑی اراضی ہے جو مدینے سے تقریباً 60-70 کلومیٹر دور ہے. فدق کا علاقہ بہت سرسبز و شاداب کیونکہ وہاں پانی بہت ہے. اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جہاں اہل بیت کے قدم جاتے ہیں وہاں چشمے خود بخود پھوٹ پڑتے ہیں. ایک صلوات بھیج دی محمد والے. اے مومنین جاتے ہی ہیں، جب نیشا پور جاتے ہیں اس چشمے کو دیکھتے ہیں جو برسا برس سے امام کے قدموں کے طفیل میں 8ویں امام کے آج تک کے جو دھارا بہ رہا ہے وہاں، اور کتنا میٹھا اور کتنا ٹھنڈا پانی اس کا ہوتا ہے. اتنے سال ہو گئے. یہ ان کے قدم کی برکت ہے جو اللہ نے انہیں ان کی محنتوں کی جزا میں انہیں عنایت دی ہے. تو فدق کا علاقہ جو تھا وہ رسول اللہ کو ملا بغیر جنگ کیے ہوئے، اور آپ نے اس وقت آیت نازل ہوئی کہ ذوی القربیٰ کو جو ہے وہ حق دے دیجئے. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذوی القربیٰ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ جناب فاطمہ کا نام نامی لیا. صلوات بھیج دیں کہ وہ تمہارے قرابت دار ہیں. تو صرف سیدہ جو ہیں قرابت دار ہیں. اب یہاں میرا دل چاہتا ہے میں عرض کروں کہ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ کہتی ہم بھی تو قرابت دار ہیں. شبلی صاحب نے لکھا ہے سیرت النبی میں، اور جناب سیدہ کے لیے لکھا ہے کہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اگرچہ نام انہوں نے فہرست میں سب سے پہلا لیا ہے. اب یہ احتراماً ہوا ہوگا، لیکن سیرت النبی میں انہوں نے 6 جلدیں ہیں اس کی. مجھے شوق کتب جو ہوتا ہے تو میں یہ سب بھی خرید لیتا ہوں. انہیں بھی رکھنا چاہیے بھائی، دیکھوں تو کہ کیا لکھا ہے. اور اس کا جواب اسوۃ الرسول جناب فوق بلگرامی نے بہت تفصیل کے ساتھ بڑے بڑے مجلدات میں 6-7 جلدوں میں انہوں نے بھی لکھا ہے. چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں. پہلا نام جناب سیدہ کا، لیکن لکھتے ہیں نیچے کہ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام تھا سیدہ کونین کا نام نامی لیا. تو اس وقت جب پیغمبر فدق کو ہبہ کر رہے تھے حکم خدا سے، تو کیوں نہیں ان بیٹیوں میں سے کسی نے کہا کہ بابا ہمیں بھی تو کچھ عطا کیجئے، ہمیں بھی تو حصہ دیجئے. اور اگر 4 بیٹیوں کی موجودگی میں پیغمبر صرف ایک بیٹی کو عنایت فرما رہے ہیں یہ اراضی، تو نعوذ باللہ عدالت رسول مشکوک ہو جائے گی. کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ 4 بیٹے ہیں، کسی کو معلوم ہوا سب کو 3 کو محروم کر کے ایک کو جو ہے پوری جائیداد اس نے دے دی. اور 4 لائق بیٹے تھے، اس لیے کہ بعضی وقت تو ایسا ہوتا ہے اخبار میں آتا رہتا ہے کہ ہم اپنی جائیداد سے، اس لیے کہ یہ میں کہنے میں نہیں ہے مثلا بھئی اخبار میں آتا رہتا ہے، لہٰذا ہم اپنی جائیداد سے محروم کر رہے ہیں. وہ اور مسئلہ ہے. رسول اللہ کی بیٹیوں کے لیے یہ تھوڑی کہا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ان میں یہ لیاقت نہیں تھی،
یہ تو مسلمانوں کی دل آزاری ہوگی اس سے، کیونکہ ایک تو معصومہ ہیں ہمارے عقائد کی بنا پر، اور باقی 3 جو ہیں وہ مسلمانوں میں محترم ہیں، رسول کی بیٹیاں کہلاتی ہیں۔ کوئی ایک تو ہوتا۔ دیکھیے 3 موقع تھے جن پر بیٹیوں کو ثابت کیا جا سکتا تھا، ایک قبالہ فتق لکھتے وقت، دوسرے فتق کے مطالبے کے وقت کہ کوئی بیٹی آتی یا کہتی کہ ہمیں حصہ دیجئے، یا کہتی کہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے، ہم وراثت نہیں لینا چاہ رہے ہیں، ہم یہ ہبہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک منزل وہ ہے جو ہوتی ہے آخری وقت، رسول اللہ کے وصال کے وقت بھی تو کوئی اور بیٹی موجود ہوتی، اور اگر کہیں دور تھی، حالانکہ تھی مدینہ ہی میں ایک، اس لیے کہ ذوالنورین کا معاملہ ہے، ایک کا انتقال ہو چکا تھا، دوسری بیٹی تو تھی موجود، اور وہ صاحب مدینہ ہی میں تھے، کہیں دور بھی نہیں تھے، وہیں قریب میں رہتے تھے۔ ایک بیٹی ہو سکتا ہے کہیں دور، کتنی ہی دور بیٹی ہو لیکن کم از کم 40ویں میں آ جاتی ہے، کسی موقع پہ تو آتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو اب یہ بیٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ تو اختراع ہے کہ یہ 3 باقی بیٹیاں، یہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں جن کا انتقال ہو گیا تھا، جناب خدیجہ نے ان کو پالا، پیغمبر نے پالا ان کو، اور ربائب جو ہے وہ اصطلاح عرب میں بیٹیاں کہلاتی، بیٹی کہلاتی۔ اسی بنا پر تو زید ابن حارثہ کو جو ہے وہ بیٹا رسول اللہ کا کہا جانے لگا تھا، کیونکہ پالا تھا آپ نے، جبکہ وہ غلام کی شکل میں بکے تھے اور آئے تھے، ایک پورا بڑا تفصیلی واقعات ہے۔ اسی لیے میں واقعے سے واقعہ، کیونکہ واقعات پڑھتا ہوں تو ایک کڑی شروع ہو جاتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے آدمی جو ہے۔ تو فتق کے مسئلہ، جیسے ہی فتق کو غصب کیا اور معصومہ کے، اس لیے کہ جب رسول اللہ نے ہبہ کیا تھا تو قبضہ بھی دے دیا تھا، کیونکہ شرعی اعتبار سے ہبہ میں یہ ہے، اور جب قبضہ دے دیا جاتا ہے تو کینسل نہیں کیا جا سکتا ہبہ نامہ۔ جب تک قبضہ نہیں ہے اس وقت تک ہو سکتا ہے تبدیلی کر دے ہوئے کوئی شخص کہ کسی بنا پہ تبدیلی، لیکن جب قبضہ دے دیا ہبہ میں تو اس کے بعد پھر اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ قبضہ ثابت ہے اس لیے کہ معصومہ کے قبضے میں تھا، اور معصومہ کے عامل کارندے جو تھے وہ فتق میں موجود تھے، فتق کی زمین پر موجود تھے، وہی معصومہ کے جو ہے معین کیے ہوئے عامل، کیونکہ لکھا ہوا ہے تاریخوں میں، اور یہ بات علماء اسلام نے عام طور سے لکھی ہے، عام کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ معصومہ کونین دربار میں گئیں اور وہ عظیم خطبہ پڑھا جسے خطبہ فتق کہتے ہیں، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اب تو نیٹ اتنا آسان ہو گیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قاعدے کی چیزیں پڑھے دیکھے، ادھر ادھر کے چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ خواہ مخواہ کوئی جوک جو ہے وہ کوئی فلاں چیز ہے، کوئی فلاں چیز ہے، نعوذ باللہ۔ آپ نہیں، مثلا عام بات میں کرتا ہوں، یا مثلا ہیجانی چیزیں دیکھنا شروع کر دے جو آخر میں خودکشی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے، مطلب کی چیز ہے، اس لیے کہ ہر شے جو بنتی ہے اس میں جائز کا پہلو ہوتا ہے۔ انسان جواز پیدا کر سکتا ہے، ریڈیو بنا تھا، ٹرانزسٹر آیا تھا، اس میں بھی جواز کا پہلو تھے، کیونکہ قاعدے کی چیزیں سنتے لوگ، خبریں سن رہے ہیں مثلا یا اور چیزیں سن رہے ہیں، حرام پہلو ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے مومن کیوں حرام چیز کو دیکھے گا؟ ظاہر ہے اہل بیت والا۔ ٹی وی آیا مثلا، اس میں بھی جائز۔ تو چنانچہ معصومہ کونین نے جانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا، اور یہ قبالہ یہ لکھا ہوا ہے۔ خطبہ پڑھا، عظیم خطبہ ہے، خطبہ فتقیہ، جو جناب معصومہ نے اس بھرے دربار میں پڑھا ہے، اور جس میں ان کی حیثیت بتا دی ہے۔ اس لیے کہ معصومہ نے پہلے حمد الہی کی، وہ بھی خاص انداز ہے۔ خطبے سے ملا کے دیکھا جائے تو نہج البلاغہ کے خطبے سے مل رہا ہے خطبہ، وہی بلاغت، وہی انداز، اس لیے کہ کفو ہیں، برابر کا معاملہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، برابر کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ جناب معصومہ نے حمد الہی
خدا کی کو پہچنوایا، اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد اپنے والد بزرگوار کا ذکر، ان کی زحمتوں کا ذکر، یہ بھی بتایا پچھلے واقعات کہ تم تھے کیا، حیثیت بتا دی۔ اس لیے کہ جو لوگ اب اقتدار پہ قابض تھے اور اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جو رسول اللہ کے بیٹھنے کی جگہ تھی، البتہ ایک زینہ نیچے اتر کے، تو وہاں وہ افراد تھے، ان کی حیثیت بتا دی۔ سناٹا چھا گیا تھا دربار میں سناٹا چھا گیا تھا جس وقت خدا، اسی لیے خطبہ فتح جس وقت انسان پڑھے گا اندازہ ہوتا ہے اسے، حیثیت بتائی، تم تھے کیا، میرے بابا نے تمہیں جو ہے راہ راست پہ لائے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے شروع کیا ہے، پھر اس کے بعد اپنے شوہر کی خدمات کا تذکرہ کیا ہے، کہ جب تم میدان کارزار سے فرار اختیار کر رہے تھے اس وقت میرے شوہر نے رسول کو بچایا ہے، پورے دین کو بچایا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل امیر المومنین کی خدمات جنگوں میں اور دوسرے مقامات، اور پھر اس کے بعد اپنا تعارف کروایا کہ ہمیں اللہ نے کن کن چیزوں پہ فائز کیا ہے۔ کیا تم نے ہماری فضیلتوں کو ہمارے بابا سے نہیں سنا؟ کتنی جلدی تم منحرف ہو گئے۔ سناٹا چھایا تھا دربار میں جب سید کونین خطبہ پڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، تو وہ ایک جھوٹی حدیث، اس لیے پہلے ہبا کو کہ رسول، اور اس کے بعد جھوٹی حدیث، نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ اس حدیث پہ کوئی گواہ نہیں ملا، جیسے ہی پڑھی تو ایک محترمہ نے جو ہے وہ گواہی دی کہ ہاں میں نے سنی، سب بہرے ہو گئے تھے، یہی انہی کے کان بالکل صحیح تھے، یہ گویا اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی اس حدیث کو سن رہی تھی، باقی پورا مجمع جو تھا سنا ہی نہیں تھا۔ جو شخص بیٹھا تھا رسول اللہ کی جگہ پہ وہ جانتا تھا، اس نے سنی تھی یا انہوں نے، باپ نے سنی تھی یا بیٹی نے، اور ایک اور شخص تھا جس نے گواہی دی تھی۔ بس جیسے ہی یہ حدیث پڑھی تو معصومہ نے ایک دفعہ تیور بدل کے کہا، تم بہت جلدی میرے بابا پر بہتان لگانے لگے ہو، اس لیے کہ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، اور یہ کہے کہ آپ نے آیات پڑھنا شروع کی۔ کیا سلیمان جو ہے داؤد کے وارث نہیں ہوئے؟ قرآن کہتا ہے آیات قرآن پڑھ رہی تھی۔ اے کیوں نہ پڑھتی ہیں آیات قرآن؟ جس کے گھر کی کنیز زبان قرآنی میں گفتگو کرے، ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ وہ بھی خود کیسی ہوگی؟ کس قدر قرآن، کیونکہ قرآن انہی کے گھر میں آ رہا ہے۔ کا وارث نہیں ہوتے، کا سلیمان بھی نبی ہیں، داؤد بھی نبی ہیں، وارث ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دوسری آیت سورہ مریم کے پڑھی جس میں جناب زکریا کہہ رہی پروردگار مجھے وارث دے دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ دوسری آیت پڑھی۔ تیسری آیت مومنین جو ہیں وہ زمین کے وارث ہیں، یہ پڑھنا شروع کر دیا، دم بخود ہو گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ معصومہ جو لوگ بڑے مزنے میں کہتے ہیں کہ ارے فتح میں تھا ہی کیا، اور پھر یہ تو یہ گھرانہ ایسا تھا جو سب کچھ بخش دیتا تھا، بڑی خوبیوں سے کہتے ہیں نا، تو ان سے یہی کہنا ہے کہ معصومہ فتح لینے کے لیے نہیں گئی تھیں، قرآن کو بچانے کے لیے گئی تھیں، ورنہ آج وراثت کا چیپٹر ہوتا ہی نہ آپ کی کتابوں میں۔ سورہ نساء میں اور دوسری جگہوں پر جو وراثت کے چیپٹر ہیں، اور ہمارے یہاں جو کتاب المیراث سب سے زیادہ سخت ہے، پڑھائی جاتی ہے فقہ میں، وہ ہوتی نا، اس لیے کہ سب اسی حدیث کو دہرانے لگتے اور وراثت کا مسئلہ ختم ہو جاتا۔
تو معصومہ کونین نے 3 آیتیں پڑھی ہیں اور آیات بھی پڑھی ہیں آپ نے، لیکن ان 3 آیتوں سے خاص طور سے کہا تم میرے بابا پہ تہمت لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، بہرحال قبالہ فدق لکھا گیا، ایک بہت تفصیلی بحث ہے یہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ فدق پڑھیے، بیان میں ضرور پڑھیے، اس لیے کہ غدیر اور فدق 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، دونوں کو چھپانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے، اور یہ زمانہ خصوصیت کے ساتھ، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اب اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اس سے نظام ہوتا ہے، تقریب مذاہب ہونا چاہیے۔ یہ جو تقریب مذاہب کا نعرہ ہے، یہ تخریب کا مسئلہ ہے، یہ مذاہب قریب آ ہی کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ 4 مولوی بیٹھے ہوئے ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تقریب مذاہب کے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، باقی حکومتوں والے جو ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ تو اپنے اعتبار سے مذاہب چلا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کیا ہوا ہے، رقص و سرور سعودیہ میں جائز ہو گیا، کرسمس منایا گیا وہ جائز ہے، لیکن میلاد النبی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ کسی کے ہاتھ کے جو ہیں وہ نشان لیے گئے ہیں تاکہ یادگار رکھا جائے، رسول اللہ کی یادگار مٹا رہے ہیں۔ جس گھر میں رسول اللہ پیدا ہوئے تھے اس گھر کو ختم کر دیا، دار ارقم جو بالکل ہی مسجد سے ملا ہوا تھا اسے ختم کر دیا، مٹا دیا، اور جو یادگاریں تھیں وہ مٹا دیں۔ معلوم ہوا وہ یادگاریں اب آج وہ مفتی کہاں چلے گئے جو فتویٰ دیتے تھے؟ معلوم ہوا مفتی جب سرکاری ہوگا تو سرکار کے تابع ہوگا، اسی لیے تو مرجعیت ہمارے یہاں سرکاروں کی تابع نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے ہمارے یہاں علماء نے گردنیں کٹوائی، ہمارے یہاں تابعداری حکومتوں کے نہیں، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے حوزات علمیہ جو ہیں وہ آزاد ہیں حکومتوں سے، چاہے وہ حوزہ قوموں کا یا حوزہ نجف یا اور جگہوں کے حوزات ہوں۔ اس لیے کہ پھر فتاوی میں دیکھنا پڑتا ہے، وہ مفتی صاحب جو بات بات پہ فتویٰ دیتے تھے، حالانکہ اب تو وہ دور ختم ہو گیا، جو جنت البقیع میں کھڑے ہوئے کہتے تھے حرام ہے بدعت ہے، وہ خود ہی دہشت گرد کہلانے لگے، واویلا مچی ہوئی ہے۔ یہ ہے دشمنی اہل بیت کا نتیجہ، کیونکہ ظاہری طور سے اللہ والے بنتے تھے، سر پہ بستر، ہاتھ میں لوٹا، اور باتیں یہ تھیں یہ بدعت وہ بدعت یہ بدعت، عزاداری کے خلاف اس کے، لہذا ہر دشمن اہل بیت کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ پھر وہ اللہ والا نہیں کہلاتا ہے، دہشت گرد کہلاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد، یہ ہے مسئلہ۔ نہیں دیا فدق، معصومہ واپس آ گئی۔ اس لیے کہ فدق اور خلافت علی جو ہے وہ دونوں جو ہیں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے استاد سے پوچھا تھا، لکھا ہوا واقعہ ہے کتاب میں، شاگرد نے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ حق پہ تھیں؟ کہاں؟ تو صدیقہ تھیں۔ تو کہا پھر ان کا حق کیوں نہیں دے دیا؟ کہ اگر ایک دن فدق دیتے تو دوسرے دن مطالبہ خلافت علی کرتی اور وہ بھی دینا پڑتی۔ فدق اور خلافت علی 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اسی لیے غدیر اور فدق دونوں کے سلسلے میں گو مگو کا لوگ جو ہے معصومہ کے مسائل میں طرح طرح کی۔ عزیزان گرامی، سن 11 ہجری میں جس حدیث کی گواہی دی تھی، سن 24 ہجری میں جب دوسرے صاحب کی موت کا وقت آیا ہے تو انہوں نے اپنے فرزند عبداللہ کو بھیجا مادر مہربان کے پاس، کہا میرے ابا نے کہا ہے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، اعتذار میں ہوں، اجازت منگوائیے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے صاحب اپنے دوست کے پاس دفن ہوں۔ یہ اجازت کیسے دے سکتی ہیں؟ کہا یہ حجرہ، کہا یہ مجھے اپنے شوہر سے وراثت میں ملا ہے۔ 11 میں تو آپ کہہ رہی تھی کہ وراثت چھوڑتے نہیں ہیں، یہ 24 میں کیا ہو گیا؟
اس لیے کہ پھر ملتا ہے کہ تیسرے دور میں مطالبہ وراثت کے لیے پھر گئی تھیں خود وہ محترمہ کہ مجھے وراثت دو، میرا جو ہے فلاں حق ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ قبر کے لیے ان سے اجازت لی جائے؟ اگر وراثت رسول نے نہیں چھوڑی تھی اور یہ اس حجرے میں زبردستی تھی تو ان کا نماز اور روزہ بھی نہیں صحیح تھا، صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے زبردستی۔ اور اگر وراثت کا مسئلہ تھا تو وہ حجرہ اتنا بڑا نہیں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ کے اس وقت 8 بیویاں اور تھیں۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے تو کم از کم 8 بیویاں اور تھیں، تو کوئی پیلس تو تھا نہیں رسول اللہ کے پاس، ورنہ حجرہ کیوں تاریخ میں لکھا جاتا؟ محل تو تھا نہیں کہ اس میں اتنا۔ اب جو یہ قبریں بن رہی ہیں یہ کس بنا پہ بن رہی ہیں؟ اس لیے کہ وراثت کا مسئلہ اگر دیکھا جائے تو 8واں حصہ جو ان کا بنے گا، کیونکہ اولاد جب ہوتی ہے تو 8واں حصہ ہوتا ہے، ورنہ اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ہوگا زوجات کا۔ 8ویں حصے میں اتنی گنجائش کہاں سے ہو گئی رسول اللہ کے حجرے میں؟ اور پھر وہ حجرہ جو آپ نے بھیجا شام کے حکمراں کے ہاتھ، جناب محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کو پالنے کے لیے اس حجرے کو واپس لیا۔ پہلے 200 درہم میں بیچا تھا، پھر آپ نے ان سے واپس لیا کہ میں ان کے بچوں کو اس میں رکھوں گی، یہ حجرہ واپس کر دو۔ حجرہ واپس لے لیا۔ اس کے معنی رسول اللہ والا حجرہ تو بیچا نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں تو قبریں تھیں، رسول اللہ کی قبر تھی اور 2 صحابیوں کی قبریں تھیں، تو کس حجرے کو بیچ ڈالا تھا؟ اگر اس حجرے کو بیچا ہے انہوں نے تو صحیح ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے پھر ان پہ وہی حکم آئے گا جو آج قبرستان بیچنے والوں پہ آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد، اور وہ بھی قبر رسول۔ اس لیے کہ انہوں نے محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے بعد اس کو واپس لیا، پہلے 200 درہم میں بیچا تھا شام کے حاکم کے ہاتھ۔ اس لیے کہ حجرات نبی کی اگر آپ تفصیل پوچھئے، علامہ مرتضیٰ آمولی نے اپنی کتاب میں ماسات الزہرا میں بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ چنانچہ اس حجرے کو واپس لیا ہے اس وقت، تو ایک طرف وراثت کے قائل نہیں اور دوسری طرف وراثت کا مطالبہ، حق نہیں دیا معصومہ کو۔ آج کچھ لوگ بہت ہی مصلح بن جاتے ہیں، ارے صاحب ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، تو اپنے حقوق چھوڑ دیجئے، آپ تو سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں 2 بالش زمین کے لیے۔ وہ جو پورا علاقہ تھا، باغ شعراء کے یہاں ضرورت شعری کے اعتبار سے نظم ہو رہا ہے باغ فدق، ورنہ فدق کی جو اراضی ہے اس کے حدود خود 7ویں امام نے ہارون کو بتائے تھے، تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور آج وہ علاقہ فدق جب کبھی آل سعود نے موقع دیا تو انسان اس علاقے کو جا کے دیکھے گا، جو بڑا سرشبد و شاداب ہے۔ ایک ویڈیو آیا تھا، اس میں میں نے دیکھا تھا، بڑے باغات اس میں ہیں، بڑی اراضی، بڑی زرخیز زمین ہے وہ، اور اس کے راستے کو موڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ہائی وے کو موڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے جوفے والے ہائی وے کو موڑا، مکے کا راستہ جو ہے جدے کی طرف سے ہائی وے بنا کے، تاکہ لوگ جو ہے وہ غدیر کا میدان نہ دیکھنے پائیں، اور اس کے بعد وہ انہوں نے فدق والا علاقہ وہ بھی ہائی وے موڑا ہے، طائف کے لیے جو جاتا ہے اسے بھی موڑ دیا انہوں نے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب تفصیلات ہیں جن کو حقیقت میں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اور آپ نہ بیان کریں گے تو کون کرے گا؟ معصومہ کا حق ہم نہ بیان کریں گے تو کون کرے گا؟ اب رہا یہ بس آخر کلام میں 2 چیزیں، ایک مسئلہ یہ کہ قبر معصومہ کہاں ہے، تو 3 جگہوں کے یہ روایت ہے، اور تینوں جگہوں پہ جو ہے وہ خاص طور سے زیارت پڑھی جاتی ہے۔ قبر معصومہ مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ بقیع میں روایت ہے زیارت وہاں بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن قبر دکھائی نہیں دیتی، قبر چھپی ہوئی ہے۔
یہ جو ایک ویڈیو آنے لگتا ہے کہ کچھ پھول ایک قبر پہ ہیں اور ایک کبوتر ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے واٹس ایپ پہ ڈالا ہے، بہت سے لوگوں تک پہنچا ہے کہ یہ معصومہ کی قبر نہیں ہے، بلکہ یہ جو 4 معصوموں کے سرحانے جو قبر ہے یہ جناب عباس ابن عبد المطلب کی ہے، اور جو وہ کونے میں قبر دیوار کے پاس ہے اس محوطے میں، تو وہ جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین کی قبر ہے۔ مادر حسنین کی قبر پوشیدہ ہے، 3 جگہ زیارت پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ جو ہے وہ بقیع میں، لیکن قبر نامعلوم۔ دوسری زیارت قبر اور منبر کے درمیان روضہ رسول میں، قبر اور منبر کے درمیان جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں کے لیے روایت ہے، وہاں بھی جانے والا زیارت پڑھتا ہے۔ تیسری جگہ خود معصومہ کا بیت الشرف جو باب جبرائیل کے سامنے ہے، اور اب مسجد میں داخل کر لیا گیا ہے، رسول اللہ کے قبر مبارک سے اس جالی سے منسلک، اس کو جو ہے وہ جگہ بھی زیارت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ایک روایت یہ ہے کہ آپ اپنے بیت الشرف میں دفن ہوں اور باب جبرائیل کے سامنے۔ یہ باب جبرائیل کیوں ہے؟ کہا جبرائیل اسی سے آتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ کہا کہیں گہوارہ جنبانی کرنے کے لیے جاتے تھے، کہیں چکی چلانے کے لیے جاتے تھے، کہیں سلام کہنے کے لیے خدا کا آتے تھے، اس لیے باب جبرائیل کے بالکل سامنے۔ اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔ اگرچہ ظالموں نے اس حصے کو بند کر دیا ہے، عام لوگوں کے لیے VIP کے لیے کھولتے ہیں، لیکن میں نے گزشتہ جو حج کیے، کئی مرتبہ عمرے کیے 2005 تک، تو میں نے زیارت کی ہے وہ جگہ کی، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے ان 3 جگہوں پہ۔ تو قبر معصومہ مخفی ہے، لہذا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خاص جگہ کو کہ یہاں پہ ہے، اور یہ مطالبہ خاص طور سے دشمنوں کا۔ دوسرے ایک ویڈیو اور نشر ہونے لگتا ہے، پاکستان میں سندھ کی اسمبلی میں ایک خاتون نے دانستہ یا نادانستہ طور پہ جو ہے یہ کہا ہے کہ جنت البقیع میں جو ہے وہ بی بی فاطمہ کی قبر جو ہے بننا چاہیے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ بعض مومنین بہت خوش ہو کے اس ویڈیو کو جو ہے وائرل کرنے لگتے ہیں، شیئر کرنے لگتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک سازش ہے پوری دنیا میں کہ سیدہ کی اس مظلومی کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے بڑے واقعات ہیں۔ خود آل سعود کی طرف سے میسج آئے تھے کہ اگر آپ نشاندہی کر دیجئے کہ جنت البقیع ہی میں قبر ہے تو ہم آپ کو بننے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اس پر اس وقت کے ہمارے علماء نے، جس میں خاص طور سے آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی مرحوم نے کہا مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے مگر یہ میں لکھ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ شیعت کی 1400 سالہ تاریخ مظلومیت کو جھٹلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا اس کے لیے خاص طور سے متوجہ رہیں۔ آپ طلاب علوم دینیہ ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، طلاب علوم دینیہ اور اہل علم کا یہ فرض ہے کہ وہ مومنین کو اس بات کی طرف سے متوجہ کرتے رہیں، اس لیے کہ مومنین جو ہے وہ ظاہر ہے خاص طور سے سادہ لو حضرات اس چیز پر متوجہ نہیں ہوتے ہیں، لہذا اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ یہ چیزیں اگر آئیں تو فوراً آپ متوجہ کیجئے اور خود مومنین ایک دوسرے کو متوجہ کریں، اس لیے کہ یہ ظاہرہ کی بہت بڑی مظلومی سیدہ کی مظلومی آج ہر طرف غم منایا جا رہا ہے، خمسے عشرے ہر بستی میں ہر جگہ، اور یہاں بحمداللہ خداوند عالم رحمت نازل فرمائے صاحب قبر پہ مولانا عالم صاحب قبلہ مرحوم پر۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت محبت کے اعتبار سے، مدرسہ بھی الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر حالات میں، اور اسی کے ساتھ درس ولایت بھی خوب دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجلسیں اس مظلومہ کی یاد میں ہو رہی ہیں۔ ایک ایرانی ڈاکٹر کا تجزیہ بھی آیا تھا کچھ دن پہلے، وہ ہڈی کے ڈاکٹر ہیں بہت بڑے ایران کے، انہوں نے تجزیہ تھا کہ اگر انگلی ٹوٹ جائے یا پیر خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو اٹھتے وقت تکلیف ہوگی، ہاتھ اٹھاتے وقت تکلیف ہوگی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں
تو سانس لینے میں درد ہوتا ہے۔ اللہ رے معصومہ کا صبر 75 دن یا 90 دن، معصومہ اس تکلیف میں تھی مگر امیر المومنین سے نہیں بتایا۔ اسی لیے ہمارے علماء خاص طور سے، ہمارے مراجع کرام، نجف اشرف میں ان دنوں میں آیت اللہ خمینی کے یہاں مجالس ہوتی تھی، اور آیت اللہ خوئی کے داماد آیت اللہ مستنبت کے یہاں مجالس ہوتی تھی، اس میں خود آقا خوئی تشریف لاتے تھے۔ ہمارے مراجع کرام خاص طور سے ایران میں، قم میں، مشہد میں، سب جگہ علماء کے یہاں مجالس، مومنین کے یہاں مجالس 20 دن تک مسلسل، یعنی 75 دن والی روایت سے اور یہ 90 دن والی روایت تک ہمارا سلام ہو، جس کی قبر بھی مخفی ہے، جس کی تاریخ شہادت بھی متعدد ہے۔ وہ بیٹی جو شرف کائنات ہے، جس کی خلقت جناب آدم سے پہلے ہوئی، چھٹے امام نے کیا حدیث موجود ہے، جس کو اللہ نے اتنا برگزیدہ قرار دیا کہ جب پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے تو جنت کے سیب کی شکل میں، اسی لیے پیغمبر سیدہ کے گلو کا بوسہ لیتے تھے۔ کسی بی بی نے پوچھا کہ آخر یہ سیدہ کے گلے کا بوسہ آپ کیوں لیتے ہیں؟ کہا اس میں اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو جنت میں مجھے دیا گیا تھا۔ امت نے کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا امت نے؟ امام حسن علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ اس راستے سے نہیں چلتے تھے، بہت کم سن تھے مگر امام، ظاہر امام، ہمارے بچوں کی طرح تھوڑی ان کا بچپنا ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ تھے، اس وقت دربار سے سیدہ واپس آ رہی تھی قبالے کو لیے، ایک شخص ملا، اس نے کہا یہ ہاتھ میں آپ تمہیں کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ وہ تو ظاہر ہے جس الفاظ میں کہ خدا ان پر لعنتیں قیامت تک کی ہیں، قیامت تک کے ان کے لیے معاملات ہیں۔ کہا یہ قبالہ فتح ہے، فلاں نے لکھ کے دیا ہے، ہاتھوں سے چھیننا چاہا، معصومہ مضبوط پکڑے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ جسارت کی ہے کہ معصومہ غش کھا کے زمین پہ گری، غش کھا کے گری، اس لیے کہ جب گئی ہیں دنیا سے۔ بس عزیزو مجھے یاد آ گیا، ابھی 2-3 دن پہلے ایک شاعر کا کلام عربی زبان میں اشعار ہیں، مجھے جو یاد آ رہا ہے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے، پہلا مصرع ہے، اے جانے والے مدینے، جب رسول اللہ کی زیارت کرنا تو رسول اللہ سے پوچھنا کہ آپ کی چہیتی بیٹی کی قبر کیا یہی ہے؟ اس لیے کہ ظاہر زیارت پڑھ رہا ہے جناب معصومہ کی وہاں بھی، اور یہ جانے والے جب بقیع میں جانا تو وہاں 4 اماموں کی قبریں ہیں، جن میں بیٹا بھی ہے امام حسن، امام سجاد ہوتے ہیں، امام باقر، امام صادق۔ ان چاروں سے پوچھنا کہ کیا آپ کی مادر گرامی یا جدہ یہاں دفن ہے؟ کہاں پہ قبر بتائیے؟ اور جب کوئی جواب نہ ملے تو اے ظاہر نجف چلے آنا، اور آنے کے بعد علی کی زیارت پڑھ کے کہنا اے مولا علی، آپ نے یہ تو فرمایا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، شانے پہ نیل، چہرے پہ نیل، آنکھوں پہ نیل تھے، اتنا بتائیے کہ آپ کی چہیتی زہرا کی قبر کہاں ہے؟ ہمارا سلام ہو اس مظلومہ پر۔ جب علی غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ چیخ مار
شروع کیا، غسل دے کے نکلے۔ چاہنے والے نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، ایسے کبھی ہم نے آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھا۔ جواب دیا تم نے یہ سوال کر کے میرے دل کو برما دیا۔ ارے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر سیدہ نے مجھ سے نہ کہا۔ جب قبو میں رکھے روضہ رسول کی طرف ایک دفعہ فرماتے، اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ امانت جو دی تھی میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، مگر جب آپ نے امانت دی تھی تو صحیح و سالم تھی، اب پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آنکھوں پہ نیل ہے، شانے پہ نشانات، ظالمون جزر وسيعلم الذين ظلموا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا